اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج انشاءاللہ تعالی ہم کچھ اعتکاف کے مسائل سمجھیں گے کہ اعتکاف میں بیٹھیں گے اور اعتکاف میں کب بیٹھا جاتا ہے اور اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد پھر کب نکلنا پڑتا ہے، کس وجہ سے نکلنا پڑتا ہے۔ تو مسجد کے آداب انشاءاللہ تعالی ہم اس سبق میں دیں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ سبق کا وہ ہے رمضان اور اعتکاف، یعنی رمضان کا مہینہ ہے اور اس کے آخری عشرے میں جو اس کو اعتکاف کہتے ہیں۔ رمضان اور اعتکاف۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ، اور نہ ملو تم اپنے عورتوں سے جب تک تم مسجد میں ہو، یعنی وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ، نہ ملو اپنے عورتوں کے ساتھ جب تک تم مسجدوں میں ہو، یعنی مسجد میں ہو، اعتکاف کی نیت میں بیٹھے ہو۔ المعتکف یعتکف الذنوب کلها ویجری لہ الحسنات کلها، اعتکاف کرنے والا سب گناہوں کو چھوڑتا ہے اور اس کے لیے تمام نیکیاں جاری ہو جاتی ہیں۔ اعتکاف کی فضیلت، جو شخص خلوص کے ساتھ رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف کرتا ہے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور 2 حج اور 2 عمرے کی ثواب ملتا ہے۔ اعتکاف کے اقسام: نمبر 1، اعتکاف واجب، یہ نظر کا اعتکاف ہوتا ہے، اس میں روزہ رکھنا لازم ہے۔ نمبر 2، اعتکاف سنت، یہ رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف ہوتا ہے، یہ اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی محلے کی مسجد میں 1-2 آدمی اعتکاف میں بیٹھ جائیں، اعتکاف کریں تو پوری محلے کی طرف سے ذمہ داریاں ادا ہو جاتی ہیں، اور اگر کسی نے بھی نہیں کیا تو ترک سنت اور گناہ گار ہو جائیں گے، اور اس کے لیے روزہ بھی شرط ہے۔ نمبر 3، اعتکاف مستحب، اس کے لیے روزہ رکھنا شرط نہیں، نہ پورا دن شرط ہے، جتنا چاہے حسب گنجائش کر سکتا ہے۔ اعتکاف کے مسائل: اعتکاف سنت کی ابتدا آخری عشرہ میں 20 رمضان کو سورج ڈوبنے سے پہلے مسجد میں داخل ہونا لازم ہے۔ دیکھیے کہ سورج نکلا، وقت زوال کو پہنچا، پھر اب یہ ڈوبنے کی طرف آ رہا ہے۔ اب دیکھیے کہ جہاں پہ یہ کھڑا ہوا ہے ادھر وقت عصر آیا ہے، تو وقت عصر اور وقت مغرب کے درمیان جس وقت چاہے مسجد میں داخل ہو جائے، مسجد سے بلا ضرورت باہر نکلنا۔ اعتکاف نظر اور رمضان کے اخیر عشرہ میں ضرورت شدہ کے بغیر مسجد سے باہر نکلنا، یعنی دیکھیے کہ یہ مسجد ہے، آپ کے سامنے یہ مسجد آ گئی، تو مسجد کے اندر بھی بیٹھا ہوا ہے، اعتکاف بھی کر رہا ہے، بلا ضرورت کے باہر نکل کر کبھی اس طرف جا رہا ہے، پھر آ کے پھر پلی طرف جا رہا ہے، درختی کی طرف، پھر درخت ادھر آتا ہے، پھر لوگوں کے ساتھ سامنے جو لوگ کھڑے ہیں ادھر سے جا کر ان کے ساتھ کچہریاں کرتا ہے، تو ایسے بلا ضرورت نکلنا صحیح نہیں ہے۔ اور مسجد میں اعتکاف بھی کر رہا ہے اور ضرورت کے لیے باہر نکل رہا ہے، یعنی غسل جنابت کے لیے باہر نکلا، دیکھیے کہ مسجد کے باہر نکلا اور سامنے نہانے گیا، جو نل لگا ہوا ہے، موٹر لگا ہوا ہے، ادھر نہانے گیا، اور فرض نماز کے لیے وضو کے لیے ادھر گیا، پیشاب پاخانے کے لیے باہر گیا، ان چیزوں کے لیے مسجد سے باہر نکل کر ان کی طرف جانا صحیح ہے۔ بقدرت ضرورت مسجد سے باہر نکلنا جائز نہیں۔ اگر اعتکاف والا اس مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، اب دیکھیں کہ ہمارے سامنے 2 مساجد آئے ہیں، ایک یہ مسجد ہے اور دوسرا وہ مسجد ہے، تو اعتکاف والا اس مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، تو اس مسجد میں جمعہ نماز نہیں ہو رہا، تو یہ اس مسجد سے نکل کر اس مسجد میں جمعے کے لیے جا سکتا ہے، اور ادھر نماز پڑھنے کے بعد فوراً ادھر بلا ضرورت فوراً دیر کے اس مسجد میں داخل ہو جائے۔
دیکھیے کہ ادھر جمعہ ہو رہا ہے، اعتکاف والا ادھر سے نکل رہا ہے، ادھر ڈائریکٹ اس مسجد میں گیا۔ پھر جب ادھر سے نمازی حضرات نکلیں اور یہ بھی ادھر سے نکل کر ڈائریکٹ اپنی مسجد میں آیا اور بلا دیر کیے جلدی واپس آنا ہے اس مسجد میں۔ اگر دیہات کی مسجد میں اعتکاف کیا ہے تو جمعے کے لیے باہر نکلنا درست نہیں، کیونکہ دیہات میں جمعہ جائز نہیں ہے۔ الحمدللہ اس وقت تو ٹپے ٹپے پر جمعے ہو رہے ہیں، یعنی محلوں میں ہو رہے ہیں، کالونیوں میں ہو رہے ہیں، گاؤں میں ہو رہے ہیں۔ اس وقت تو الحمدللہ ہر جگہ پہ مسجدوں میں نمازیں ہو رہے ہیں جمعے کی۔ وضو کے لیے نکلنا، نفل نماز باوضو رہنے اور سونے کے لیے، ذکر و اذکار کے لیے، وضو کرنے کے لیے باہر نکلنا جائز ہے، اس لیے کہ معتکف کا ہر وقت باوضو رہنا مسنون ہے۔ اور اگر مسجد میں ٹب وغیرہ میں وضو کیا جا سکتا ہے تو باہر نکلنا جائز نہیں۔ غسل تبرید، ٹھنڈک کے لیے باہر نکلنا جائز نہیں، اگر نکلے گا تو اعتکاف فاسد ہو جائے گا، یعنی ٹوٹ جائے گا۔ معتکف یعنی اعتکاف والا اس مسجد میں بیٹھا ہوا ہے اور قرآن سنانے کے لیے اس مسجد میں جاتا ہے تو بوقت اعتکاف اس کی نیت کی تھی تو جائز ہے، ورنہ جائز نہیں۔ احتلام کی وجہ سے نکلنا، مسجد میں سویا ہوا تھا اور اس کو احتلام ہو گیا تو اس کے لیے مسجد سے نکلنا، اگر احتلام ہو جائے تو مسجد کی رعایت رکھتے ہوئے تیمم کر کے باہر نکلے اور بہت جلد غسل کر کے واپس ہو جائے مسجد میں۔ احتلام کی وجہ سے اعتکاف اور روزہ میں کوئی خرابی نہیں ہوتی، اور سونے کی حالت میں احتلام ہو جانا، ریح کا خارج ہونا آداب مسجد کے خلاف نہیں۔ کھانا لانے کے لیے نکلنا، اگر کوئی کھانا لانے والا نہیں ہے یا کسی سے کہنے کی ہمت بھی نہیں ہے تو کھانا لانے کے لیے بھی باہر نکل سکتا ہے، اس میں دیر نہ لگائے اور کھانا مسجد میں لا کر کھائے۔ حقہ بیڑی کے لیے نکلنا، حقہ بیڑی کے بغیر طبیعت خراب ہونے کا اندیشہ ہے تو مغرب کے بعد بہت جلد یہ ضرورت پوری کر کے جلد واپس آ جائے تو اس کی گنجائش ہے۔ الحمدللہ جو پڑھا اور سنایا اللہ پاک ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔